مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے سرہند شریف میں، اور اس وقت آپ اپنے کیمرے کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عمران حسین ہمارے ساتھ ہیں، جو دلی میں جو ہے فوڈ منسٹر ہیں، یعنی کھادیہ منتری ہیں، اور وہ بھی حضرت شیخ مجدد الفسانی کے عرس میں شرکت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ کیا سندیش ہے عمران بھائی؟ آج آپ اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں آپ نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے، لیکن 400-500 سال بیت گئے مجدد الفسانی کو، انگریزوں کے شاسن سے پہلے مغلوں کا شاسن، اور اب حکومتیں ہیں۔ یہ حکومت کبھی نہیں بدلتی، باقی تو سرکاریں بدلتی رہتی ہیں، کیا سندیش ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں آج یہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور سب لوگوں کو جو ہے اس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہاں عرس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور ہم جب بھی درگاہ پہ آتے ہیں، یہاں آتے ہیں یا نظام الدین جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو یہاں آ کے ایسا لگتا ہے کہ یہاں مطلب سبھی دھرموں کے لوگ آتے ہیں، مانیتا رکھتے ہیں اپنی، اور اپنی دعا مانگتے ہیں، اور سبھی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، سبھی لوگوں کی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ غریب نواز کا قول ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور یہ غریب نواز کا قول جو ہے یہ تمام سلسلوں کا عمل ہے۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ابھی حضرت نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، اور میں تو طفل مکتب ہوں حضرت کے سامنے، مگر جہاں تک آپ حضرت کی شخصیت کی بات کریں گے، مجدد الفسانی کی شخصیت کی بات کریں گے، تو مجدد الفسانی اپنے نام سے ہی سمجھ میں آتے ہیں کہ انہوں نے تجدید کی ہوگی، جبھی مجدد بنے، اور 1000 سال میں کی۔ اور آپ جو مجدد ہیں وہ علی الاطلاق ہیں، کسی بھی فرقے نے آپ کو اس بات سے نالا نہیں ہوا کہ آپ مجدد نہیں ہیں، سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ مجدد ہیں، چونکہ آپ نے اکبر کے خلاف جو عزیمت کا راستہ چنا تھا، آپ نے اکبر کے خلاف جو دین الہی اس کا جو ایک بہت بڑا فراڈ تھا، اس کے خلاف آپ نے جنگ لڑی، جو منازعہ کیا، مجاہدہ کیا۔ وہ اب دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا فراڈ تھا کہ آپ سمجھیں اکبر نے مغلیہ دور میں جتنی زیادہ ترقی کی، تو جو سرکاری جو مغلیہ بادشاہی مذہب ہوتا ہے وہ عموماً عوام الناس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور عوام الناس زیادہ تر اس مذہب کی طرف مائل ہو جاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کو منانے کے لیے، چاہے وہ بادشاہ کے خوف سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہندوستان کا، اور ہندوستان کا نہیں، اس برما سے بخارا تک کے ہندوستان کا جس میں اکبر کی حکومت تھی۔ اور آج جو ہم فرقہ کھیل رہے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، نہ کوئی سنی ہوتا نہ کوئی شیعہ ہوتا۔ یہ اگر آج آپ اور ہم مسلمان بچے ہیں، تو اکبر کے دور کے بعد اگر اس کا صحرا کسی کی سر چڑھتا ہے تو وہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔ انہی کے سر یہ صحرا ہے جنہوں نے اس بر صغیر میں دین کو بچایا، دین کی تجدید کری، دین کو زندہ کیا۔ جیسے حضرت نے بتایا کہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی جو صدائیں آج بلند ہو رہی ہیں، یہ مسجدوں میں اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا، مجاہدے کا، کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اپنے آپ میں آپ نے بھی سوال کیا کہ حضرت کے یہاں سے کیا تعلیم اور کیا سلسلے کا فروغ ہو رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر فروغ جو ہے تحریری ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باطنی ہوتی ہیں اور دل کو دل سے جوڑ دیتی ہیں۔ اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جمع غفیر کو، اس میں کتنے مسلمان ہیں، اس کفرستان میں، یہاں پہ جہاں آس پاس سب سکھ رہتے ہیں، اور مسلمان آزادی کے بعد یہاں سے چلے گئے، آج اس درگاہ کو آباد کرا ہے تو کن لوگوں نے کر رکھا ہے؟ یہ زیادہ تر یہاں کے غیر مسلم لوگ ہی یہاں آتے ہیں، اور الحمدللہ اگر وہ حضرت کے یہاں آتے ہیں، اپنی مرادیں چاہے لے کر آئیں، کسی بھی وجہ سے لائیں، وہ اپنے دل کی مرادیں پوری پاتے ہیں، دل کو دل سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا کم تعلیم ہے سلسلے کی؟ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ کسی بندے کو اس مالک کے بندے سے جوڑ دے، لوگ مالک سے تو سب جڑنا چاہتے ہیں، یعنی خدا سے ہر کوئی اپنا ربط چاہتا ہے، مگر خلق خدا سے ربط توڑ کر ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلق خدا سے ربط جوڑنا پڑے گا۔ جو تمام بزرگ، تمام سلاسل کے لوگ
اور ہم اس وقت یہاں سرہند شریف میں کھڑے ہیں تو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانوادہ نے، ان کے خدام نے، ان کے خلفاء نے وہ تعلیمات دیں کہ آج یہ دل سے دل جوڑ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بنا مذہب و ملت کے، بنا تفریق رنگ و بو کے، بنا تفریق و زبان کے لوگ یہاں آتے ہیں، اپنی مرادیں لاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کا سبق لیتے ہیں۔ اور مجدد الفسانیہ سلسلہ نقش بندیہ جو ہے بہت ہی ایسا سلسلہ ہے جو چپ رہ کر کام کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ مجدد الفسانی نے شور نہیں مچایا کبھی، اور آپ کے یہاں مراقبہ کا بہت زور ہے، مراقبہ کیجیے اور اپنے قلب کو سینے کو منور کر لیجیے۔ یہ ایک اور اب اگر ہم دیکھیں نقش بند کی طرف تو ترکی حضرت نے ابھی بتایا کہ ترکی میں بہت کام ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی اور پورا سینٹرل ایشیا ہو، USSR کا وہ علاقہ جہاں حضرت بہاؤالدین نقش بند تھے، وہ سلسلہ آج بھی وہاں فروغ پا رہا ہے، اور وہ بڑے مجاہدہ کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اسی سلسلے کا فروغ اور فیض ہے کہ وہ مجاہدہ کرنے کے بعد کامیاب ہیں، کامران ہیں، سرفراز ہیں اور بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرے، ہمیں اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔